آلہ الطیبین الطاہرین وعلی ازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین وعلی اصحابہ الکاملین الہادین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا وعلمنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک سارے پڑھو محبت نال کوئی نہیں سمجھے میں کیا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا امام القبلتین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا جد الحسن والحسین دشت کربلا کو جنت کا زینہ بنا دیا دشت کہندے نے جنگل نو کربلا دے جنگل نو جنت دی پوڑی امام حسین نے بڑا چھڑے کہ جیڑا کربلا دے راستے ہوتے ثابت قدم رہے گا امام علی مقام امام حسین نے ایسے نقش قدم چھوڑے نے کہ اللہ امام حسین دے غلاماں نو بھی جنت دا انعام عطا فرمائے دشت کربلا کو جنت کا زینہ بنا دیا مل کے پڑھ لو دشت کربلا کو جنت کا زینہ بنا دیا تے یاد ہو گیا ہوئے گا دشت کربلا کو جنت کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا حسین تو نے مرنے کو
جینا بنا دیا حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا دارین کا سلطان حسین بن علی ہے دارین کا سلطان بولو حسین بن علی ہے ایک بولتا قرآن حسین بن علی ہے دارین کا سلطان حسین بن علی ہے ایک بولتا قرآن حسین بن علی ہے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ پر کلمے کا نگہبان حسین بن علی ہے کلمے کا نگہبان حسین بن علی ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم انتہائی عزت و احترام دے لائق میرے مسلمان بھائیوں بزرگوں دوستوں آج 15 محرم الحرام دا دن ہے جمعۃ المبارک دا یوم سعید ہے اسی اللہ دے گھر اندر حاضر ہاں تے تذکرہ آج بھی کربلا دے شہیداں دا ایڈی بٹھی سبحان اللہ ویسے بندی تے نہیں تذکرہ آج بھی کربلا دے آواز کو نہیں آ رہی سمجھ کو نہیں آ رہی اتنا ڈردے جکدے کیوں پہ ہو اسی بول دے ہیں ساڑھے بولن نال کوئی مسئلہ تے نہیں ہوندہ تسی بھی بولو سبحان اللہ میرے بھائی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت تو پہلے آپ دی زندگی ہے بھئی آپ زندہ ہان تے تاں شہید ہوئے گل سمجھنی ہے رانا صاحب امام حسین زندہ ہان پیدا ہوئے بچپن دی سیڑھی تے چڑھے لڑکپن گزاریا جوان ہوئے تے بڑھاپے اندر جا کے شہید ہوئے یا امام علی مقام 5 سال دے آن جس میں شہید ہوئے دسو ذرا جی امام حسین دی شہادت دے وقت عمر مبارک آئی 56 سال 5 مہینے تے تقریباً 20 دن تسی آنکھ لو کہ 56.5 سال کتنی عمر آئی 56.5 سال حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دے والد محترم نے آپ نے کتاب لکھی کتاب دا نام ہے سر الشہادتین چلو اوکھا نہ ہے تسی نہ دہراؤ میں آپ دہرا چھڑنا کتاب دا نام ہے سر الشہادتین جی او دے اندر آپ نے ایک بڑی سونی تقسیم کی تھی امام حسین دی زندگی دی تے میں چاہتا کہ میں دوانوی و دست دیواں آپ نے فرمایا کہ امام حسن و امام حسین دی زندگی اگر ساری ویکھنی ہوئے نا تے اسی اونا دے 5 حصے بناؤنا گے کتنے حصے میرے حد تک ہو ذرا جس وقت اکھیں جھکا کے سنن دا موقع آیا نا اس میں تو آپ آکھ لے صاحب ہون اکھی بند کر لو ہون میرے حد تک نہ ذرا امام حسن اور امام حسین دی زندگی دے حصے بن دے نے ایک باری پھر بولو کتنے بن دے نے 5 حصے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماندے نے پہلا حصہ او
جیڑا اونا سرکار نبی کریم علیہ السلام دی ظاہری زندگی وچ گزاریا. اور وہ کتنا ہی جس وقت حضور دا انتقال ہویا میرے کریم آقا دنیا تو پردہ کر گئے نے، اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی عمر مبارک آئی 5 سال اور حضرت امام حسن دی عمر مبارک آئی 6 سال. انہاں دوواں شہزادیاں دی عمر دے اندر 1 سال دا فرق ہے. امام حسن بڑے بھرا نے، امام حسین چھوٹے بھرا نے. پہلا حصہ وہ ہو گیا جیڑا آپ نے دوواں شہزادیاں نے نبی کریم علیہ السلام دی زندگی مبارک وچ گزاریا. او صحابہ نے بھی ویکھیا تے ساری کائنات نے بھی ویکھیا. ہن دوجا حصہ آپ دوواں شہزادیاں دی زندگی دا او ہے جیڑا انہاں دوواں شہزادیاں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں 3 خلفاء دے دور وچ گزارے ہیں. یہ ویکھیے کہ کتنا زمانہ ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر سب کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی خلافت دا زمانہ آئی تقریباً 2.5 سال. کتنا؟ 2.5 سال. اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی خلافت دا زمانہ تقریباً 11 سال. کتنا؟ 11 سال. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی خلافت دا زمانہ وہ بھی تقریباً 11.5 سال 12 سال دے لگ بھگ. سارا اے زمانہ جوڑی ہے نا 2.5 سال حضرت ابوبکر صدیق علیہ، 10.5 11 سال حضرت عمر فاروق علیہ اور 11.5 12 سال حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی خلافت دے اے زمانہ بندا تقریباً 25 سال. تقریباً 25 سال چند مہینے ہوتے تھلے اس نے. اے ہو گئے امام حسن و حسین دی زندگی دے 2 حصے. گل ذرا سمجھ دے میں نے سٹیپ بائی سٹیپ. پہلا حصہ حضور دے زمانے والا، دوجا حصہ تینوں خلفاء دے زمانے والا، تیسرا حصہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی خلافت والا زمانہ. چونکہ آپ نے اپنے زمانے اندر کئی حکمتاں دی وجہ تو دارالحکومت دارالخلافہ آپ نے مدینہ پاک وچوں چاہ کے کوفہ نو دارالخلافہ بنا چھڑیا. حضرت علی دی شہادت بھی مدینے وچ نہیں ہوئی، کتھے ہوئی؟ کوفے دے اندر. اے انہاں شہزادیاں دی زندگی دا کتنا حصہ ہو گیا؟ تیسرا حصہ. جی تیسرا حصہ. پھر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ انہاں شہزادیاں دی زندگی دا چوتھا حصہ ہوئے جیڑا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا جیڑا دور حکومت ہے. جی وہ انہاں شہزادیاں دی زندگی دا چوتھا حصہ. پھر 5واں حصہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی خلافت دا اور امام حسین دا 5واں حصہ میدان کربلا دی شہادت دا. یہ کتنے حصے ہو گئے؟ پہلا حصہ حضور دے نال جڑی زندگی. جٹ صاحب میں سٹیپ بیان کیتے نے نبی کریم علیہ السلام دے نواسیاں دی زندگی دے دورا دینا. انہاں دی زندگی دے 5 حصے بندے نے. پہلا حصہ او 5 سال جڑے انہاں نے نبی کریم علیہ السلام دی سنگت وچ گزارے، پھر حضور دا انتقال ہو گیا. دوجا حصہ دوواں شہزادیاں دی زندگی دا او ہے جڑا حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی دی خلافت والا زمانہ تقریباً 25 سال بندے نے. 2 حصے. تیسرا حصہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا جتنا دور خلافت ہے او. چوتھا حصہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور حکومت والا. اور 5واں اور آخری حصہ انہاں دوواں شہزادیاں دا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی خلافت دے 6 مہینے اور پھر اس تو بعد یزید دا تخت حکومت تے قابض ہو بینا. یہ ساری زندگی امام حسین اور حضرت امام حسن دی ساری زندگی حضور دی امت واسطے روشنی دا مینار ہے. لیکن اکثر کی ہوندہ اسی اکثر سن دے ہیں کہ لوگ زیادہ تر امام حسین دی او 5 سالہ زندگی بیان کر دے نے جیڑی حضور دے سائے اندر گزاری ہے، پھر ڈائریکٹ اوتھو کیسٹ نو ٹور کے لے بندے نے اور کربلا وچ پہنچا دیندے نے.
بھائی 5 سال تے یہ ہو گئے انہاں دی بچپن والے 6 مہینے آخری ہو گئے کربلا اور کربلا دے تو پہلے جڑے حالات بنے نے او 5.5 سال امام حسین دی عمر آئی 56 سال درمیان والے 51 سال کدے گئے دسو ذرا کیا امام حسین کوئی ایڈی گمنام شخصیتان کہ انہاں دی درمیان والی زندگی دی سن لوڑ ہی کوئی نہیں کیا انہاں دی زندگی کوئی عام جی زندگی آئی ہن اس دور دے اندر جدوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلح امامت تے آن اور اپنی مرضی نال نہیں نبی کریم دی مرضی دے نال آئیے برادران گرامی قدر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دا دنیا تو جان دا وقت آ گیا آخری ٹائم آ گیا میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نو بلا کے لے آؤ میرے مصلی تے کھڑا ہو جائے میری امت رو نماز پڑھاوے حوالہ میں بکھاواں گا ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہر جمعے دی تقریر موجود ہے نیٹ تے دستیاب ہوندی ہے میں کوئی غلط گل کرا میرے کو حوالہ منگ سکتے ہو میں جواب دین دا پابندہ میرے بھائیو توجہ کرنا کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر نو بلاؤ ابو بکر میری امت رو نماز پڑھائے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے کریم آقا دی زوجہ مطہرہ نے جناب ابو بکر دی بیٹی نے آپ رون لگ پئیاں نے کہنیاں نے سونیا میں اپنے ابا جی نو بڑا جان دیا بڑے نرم دل نے بڑے نرم مزاج نے نکیاں گلاں تو رون لگ پوندے نے ابا جی میں نے پتہ ہے دوہاڑے نال اے میرے آقا کریم میں نے پتہ ہے میرے ابا جی دا دوہاڑے نال بڑا پیار ہے میں نے اے لگدا ہے جدوں دوہاڑا مصلی خالی ویکھن گے انہاں دے کولوں قرآن بھی کوئی نہیں پڑھیا بینا انہاں کولوں نماز بھی کوئی نہیں پڑھائی بینی انج نہیں ہو سکدا کہ تساں کسے ہور صحابی نو حکم دے دیو کہ او جماعت کرامن دوستان گرامی قدر میرے کریم آقا نے زندگی مبارک دے آخری 3 دنوں دے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مصلی تے کھڑا کرن تو پہلے فرمایا عائشہ اے اپنے مشورے اپنے کو رکھ لو مصطفیٰ جان دے کہ مصلی امامت دا حقدار کون ہے میں حکم بھی آپ دیندہ پیاما ایدی ثابت قدمی واسطے اللہ کڑو دعاما بھی میں آپ منگدہ جا رہا برادران گرامی قدر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول تے بھی آ گئے نے ممبر رسول تے بھی آ گئے نے میں دوہاڑے کو اے سوال پوچھنا چاہنا ہاں کہ مسجد نبی او مسجد جتے بارے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی حدیث پاک میرے کریم لجپال نے فرمایا کہ جیڑا بندہ میری مسجد نبوی دے اندر ایک نماز پڑھے گا اللہ اس نو 50,000 نمازاں دا ثواب عطا فرمائے گا ایک نماز پڑھے گا 50,000 نمازاں دا ثواب ملے گا برادران گرامی قدر پھر ایک کیویں ہو سکدا جے امام حسین راندے بھی مدینے وچ عمر تے مسجد نبی بھی جا کے نمازاں نہ پڑھ دے عمر ایک کیویں ہو سکدا امام حسین دا گھر بھی مدینہ پاک اندر ہوے اور مسجد تو دور بھی نہیں ہے مسجد دے نال دیوار سجی ہوئی حضرت سیدہ فاطمہ دے گھر دی نال حجرہ ہے گھر دے اندر دروازہ مسجد لگا ہویا ہے دو دروازہ کھل دے ایک قدم گھر بھی چوندہ ہے دوجہ قدم اللہ دے گھر بھی چوندہ ہے دوستان گرامی قدر یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی دا دو طرح ہوئے امام علی مقام امام حسین عمر اور مسجد نبی اندر جا کے نماز نہ پڑھ دے عمر پھر امام علی مقام امام حسین نے او حدیث پاک بھی سنی ہوئی ہے میرے کریم لجپال آقا نے فرمایا کہ جیڑا بندہ حقلیہ نماز پڑھے گا انہوں ایک درجہ ثواب ملے گا جیڑا جماعت نماز پڑھے گا اللہ اس نو 27 گنا ثواب عطا فرمائے گا پتہ نہیں ہوں دوڑا دھیان اس پاسے ویندہ پیا یا نہیں ویندہ پیا جڑی میں گل سمجھونا چاہنا ہاں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام جی شخصیت نہیں ہے کہ آپ چپ کر کے گھر بہ گئے عمر یا آپ کی زندگی کوئی عام جی زندگی ہوئے جڑی بیان کرن دے قابل نہ ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدوں تخت حکومت تے آئے نے تخت خلافت تے آئے نے صحابہ دے مشورے نال آئے نے میرے آقا دے حکم
حکم دے نال آئے نے ادو میرے کریم آقا دا وصال ہویا امام حسین نے تے اس ممبر تو اس سرکار تو علاوہ کسے نو ویکھی ہوئی نا جدوں بھی تکیا اپنے نانا جان نو تکیا ہے مسلے تے ویکھیا تے اپنے نانا جان نو ویکھیا ہے 5 سال عمرے جدوں میرے آقا کریم دا انتقال ہویا امام حسین دی عمر 5 سال ہے امام حسین حضور دے انتقال تو بعد جدوں آئے نے مسجد نبوی دے اندر ممبر دے اوتے حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہوئے نے اے میرے بھائیو گلاں بڑیاں ضروری نے ذہن اندر انہاں نو جگہ دینی ہے صرف ترنم نو سننا یا شعر سننا اے ساڈی ذمہ داری نہیں ہے اپنے عقیدے دا تحفظ کرنا بھی ساڈی ذمہ داری ہے آج لوگ کہندے نے صحابہ تے نبی دی آل دا پسندر معاذ اللہ کوئی ویر آئی لوگ کہندے نے صحابہ نے نبی دی آل نو دبایا نا میرے بھائیوں میں سمجھانا اے چاہنا وا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو 5 سال دی عمر ہے جدوں ویکھیا کہ میرے نانا جی دے ممبر ہوتے حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہوئے نے حضرت علی بھی کول نے امام حسین نے آئے نے حضرت صدیق اکبر نو مخاطب کر کے فرمایا تھلے آ جاؤ اے ممبر میرے نانے دا ہے تھلے آ جاؤ صدیق اے ممبر میرے نانے دا ہے حضرت علی المرتضیٰ نے جدوں یہ گل سنی ہے آپ کھڑے ہو گئے نے ہاتھ بن لے نے سیدنا صدیق اکبر آکھن لگے نے اللہ دی قسم دے کے آندا پیا واں میں حسین نو یہ گل نہیں سکھائی انہاں اپنے کولوں گل کر چھڈی ہے انج نہ سمجھنا کہ علی گھروں سکھا کے لے آیا انہاں آپ گل کیتی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے جدوں یہ گل سنی ہے حسین مینوں کہندے پے نے تھلے آ جاؤ ممبر میرے نانے دا ہے اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ زاروں قطار رون لگ پے نے اکھاں میں چھم چھم آنسو برسن لگ پے نے اپنی دستار لا کے 5 سالاں دے بچے امام حسین دی جھولی وچ رکھ دتی ہے اپنے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا اے حسین پریشان ہون دی کیڑی لوڑ ہے اے ممبر بھی تواڈے نانے دا ہے صدیق نوکر بھی تواڈے نانے دا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق شاہ نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد آئیے برادران گرامی قدر میں صحابہ اور آل بیت دے تعلق نو بیان کردہ پہ آما اے بنیاد اگر میں سناواں گا تاں سی امام حسین دی زندگی دے کلائمیکس دی طرف جاواں گے عروج دی طرف جاواں گے اے تے نہیں نہ ہو سکدا کہ اسی پیدائش بیان کریے تے نال ڈائریکٹ اسی شہادت تے ٹر جاویے خدا دی قسم ہے میرا حسین کوئی عام جی شخصیت نہیں کہ جنہ دی زندگی نو سرسری طور تے بیان کر کے اگے نکل جاویے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر دے دور دے اندر آپ دی عمر 5 سال تو رہ کے 7.5 سال تک 2.5 سالاں دے واقعات محبت والے نے او دے تو بعد حضرت عمر دا دور خلافت آ گیا جناب عمر فاروق دے دور خلافت اندر حضرت عمر دے آپ دے دور خلافت اندر امام حسین اور امام حسن بڑے ہونا شروع ہو گئے نے ہن آپ دی جوانی دا زمانہ شروع ہوندا پیا مال غنیمت آ گیا ڈھیر سارا مال جناب عمر دی بارگاہ دے اندر آیا حضرت عمر مال غنیمت تقسیم پہ کر دینے آپ نے پتہ کرائٹیریا کے رکھے آئے معیار کے رکھے مال غنیمت دی تقسیم دا جناب عمر نے فرمایا میں سب تو زیادہ حصہ انہاں نوں دیواں گا جڑے بدر دی جنگ اندر شامل ہوئے نے جنہاں نے اسلام تے کفر دی پہلی جنگ لڑی ہے میں انہاں نوں سب تو زیادہ حصہ دیواں گا او دے تو بعد دوستان گرامی قدر حضرت عمر نے فرمایا انہاں دیاں بچیاں نوں میں او دے تو تھوڑا حصہ دیواں گا او دے تو بعد جدی خدمت اسلام زیادہ ہے جدی عمر زیادہ ہے جدا اسلام واسطے خدمات اور سروسز زیادہ نے انہوں او دے تو بعد درجہ بدرجہ حصہ دیتا جاوا گا لیکن میرے بھائیو امام حسن اور امام حسین دی باری آئی ہے حضرت عمر نے جتنا وظیفہ بدر والے صحابہ نو عطا کیتا ہے اتنا ہی وظیفہ تے حصہ امام حسن نو بھی دیتا ہے امام حسین نو بھی دیتا ہے
جناب عبداللہ بن عمر حضرت عمر دے بیٹے نے انہاں سوال کیتا تے مجمع اندر سوال کیتا ہے آکھیا ابا جی گل سمجھ چ نہیں ہوندی پئی میں نے تساں تھوڑا حصہ دیندے پئے ہو امام حسن و حسین نو زیادہ حصہ دیندے پئے ہو حالانکہ اے تے بدر دی جنگ دے ویلے جے پیدا بھی کوئی نہ سن ہوئے انہاں دیاں عمراں چھوٹیاں نے انہاں دیاں سرکسز تھوڑیاں نے اسی نالوں ڈھیر وڈیاں اساں کئی جنگاں لڑیاں ہوئیاں نے ذرا دست دے ہو تاکہ تہاڈے تے اعتراض نہ آوے تہاڈے عدل و انصاف دے بارے اندر کوئی بندہ گل نہ کرے جناب عمر دیاں اکھاں وچ چھم چھماسو آ گئے نے آپ نے فرمایا حسن و حسین دی برابری دا مطالبہ کرنے والے ہو جاؤ نہ ذرا اگر انہاں دے برابر حصہ لینا ہے انہاں دے نانے جیا نانا لے کے آؤ انہاں دے باپ جیا باپ لے کے آؤ انہاں دی ماں جی ماں بکھاؤ نا پھر حصہ بھی نہ دے جتنا مل جائے گا جناب عمر نے فرمایا میں انہاں بدری صحابہ دے برابر حصہ تاں دیندہ پیا ماں انہاں دا نانا نبیاں دا سردار ہے انہاں دا والد کائنات دیاں ولیاں دا سردار ہے انہاں دی ماں جنت دیاں عورتاں دی سردار ہے نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری برادران عزیز قدر میں بڑی تیزی نال گل نو آگے لے کے جا رہے ہیں اے زمانہ حضرت عمر دا اور امام علی مقام امام حسن امام حسین بڑی محبت نال حضرت عمر دے کوڑ آندے بھی آئے باندے بھی آئے وظیفے بھی لیندے آئے بلکہ میں ادھے تو بڑی مثال کیڑی لے کے آما ایران دے بچو جڑا مال غنیمت آیا بادشاہ دیاں دوتریاں تے پوتریاں او بھی لونڈیاں بن کے آئیاں باقی عورتاں جڑیاں لونڈیاں اس صحابہ اندر تقسیم کر دیتیاں گئیاں دو شہزادیاں او بچ گئیاں لوگاں آکھیا اے اودو دیاں شہزادیاں نے ادو دے شہزادیاں نو ملنیاں چاہی دیاں نے عبداللہ بن عمر نو مل جاویں تو ہاڑے پتر نو مل جان حضرت عمر نے فرمایا عبداللہ بن عمر شہزادہ نہیں علی دا پتر حسین شہزادہ ہے حضرت شہربانو دا نکاح حضرت امام حسین دے نال جناب عمر نے کیتا ہے اور میرے بھائیو اگر انہاں دا آپس اندر اختلاف ہوندا یا آپس اندر ایک دوجے نو برداشت نہ کر دے ہوندے تے ایڈے پیار دے تعلق دنیا نو نظر نہ ہوندے اور آئیے دوستان گرامی قدر پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دور خلافت آ گیا آپ دے دور خلافت اندر مشورے حضرت علی بھی دیندے رہنے حضرت امام حسن بھی دیندے رہنے امام حسین بھی دیندے رہنے پھر جدو مدینہ پاک اندر بغاوت دے حالات پیدا ہونے لگ پہنے باغیاں نے آکے حضرت عثمان غنی دے گھر دا گھیرا پا لیا حضرت عثمان غنی نو شہید کرن دیا کوششاں کیتیاں نے اس وقت صحابہ نے آکے عثمان غنی اگر تو سانسن اجازت دے ہو اسی تلواراں لے کے انہاں دا مقابلہ کریے اسی انہاں دے نال مقابلہ کر کے تہانوں بچا لویے قربان جاواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے فسادی لوگ تے چند یہ نے کہ مدینہ اندر خون خرابہ ہوئے مدینہ اندر فساد ہوئے مدینہ دے اندر لڑائی جھگڑا ہوئے لیکن میں اپنی ذات دی خاطر مدینہ پاک اندر لڑائیاں نہ کروانا چاہتا جڑا امن والا شہر ہے میں وہ دے اندر فتنہ و فساد پیدا نہ کرنا چاہتا حضرت عثمان نے فرمایا میں شہادت دے قبول کر لواں گا پر نبی دے شہر اندر فساد نہیں ہون دے مانگا ان حالات اندر بھی تاریخ پڑھ کے بیک لو میرے بھائیو میرے دوستوں تے بزرگو حضرت عثمان غنی دے دروازے دے اتے مولا علی دے دو میں شہزادے حضرت امام حسن تے امام حسین پہرا دیں دے نظر آ رہے نے اس تو میں گلہ بیان پہ کر داوا کہ تنہ خلافہ دے نال انہ شہزادیاں دے بڑے چنگے تعلقات رہے نے انہ دے خلافت زمانے اندر مسلمانہ دے عام لوگاں دے نال انہ دے بڑے محبت والے تعلقات رہے نے اور امام حسین دی فقط شہادت نو سننے والے ہو میں یہ آکھنا چاہنا وا امام حسین دی شہادت بھی ساڑے واسطے بڑی مثال ہے
پر اندے تو پہلے امام حسین دی زندگی ساڑے واسطے مثال ہے۔ امام حسین کسے عام جی شخصیت دا نام نہیں ہے۔ امام حسین ہونے جڑے قرآن دی تلاوت کرنے والے نے، جڑے نمازہ پڑھنے والے نے، آپ نے اپنی زندگی مبارک اندر 5 حج کیتے نے، اور سارے دے سارے حج پیدل کیتے نے، زمین اتے ٹر کے کیتے نے۔ حالانکہ لونڈیاں بھی بڑیاں ہونیاں سن، غلام بھی بڑے ہوندے سن، سواریاں بھی بڑیاں ہونیاں سن، خدمتگار بھی بڑے ہوندے سن، کسے غربت دی وجہ تو پیدل نہیں سن چل دے۔ حالانکہ مکہ تو مدینہ دا فاصلہ 300 میل دے لگ بھگ فاصلہ ہے، لیکن آپ پیدل چل دے جا رہے ہوندے آئے۔ لوگ پوچھ دے آئے، اے امام حسین سواریاں دے کول موجود نے، پیدل کیوں چل دے جا رہے ہو؟ حضرت امام حسین کیا کر دے سن، میں بادشاہ دے بڑے بادشاہ رب دی بارگاہ دے اندر جا رہے ہاں، سواری تے چڑھ کے جانے ہاں مینوں شرم ہوندی ہے، پیدل چل کے جا رہے ہاں، او رب ہے تے میں اس دے در دا فقیر بن کے جا رہے ہاں۔ اے او امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں انہاں دی زندگی دے مراحل تھوڑے سامنے بیان کردہ پیا وا، پھر او وقت بھی آ گیا، بلکہ اندے تو پہلے ایک گل میں اور بیان کر دے وا کہ جدوں تہاڈے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دا انتقال مبارک ہون لگا ہے، بڑی ضروری گل ہے، حوالہ میں دکھاواں گا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا۔ آپ لے کے دوواں شہزادے نوائیاں نے اپنے ابا جی دی بارگاہ دے اندر اور آگے عرض کر دیا نے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تو سب کائنات دے تاجدار ہو، 2 جہاناں دے امام ہو، اے حسن بھی دوڑا بیٹا ہے، حسین بھی دوڑا بیٹا ہے، انہاں نو اپنے فیضان نبوتی خوش خیرات عطا فرما دے ہو، انہاں نو اپنی وراثت عطا کر دے ہو۔ میرے بھائیو توجہ نہ گل سننا، میرے آقا نے فرمایا، اما الحسن فلہو جودی و سعددی، اما الحسین فَلَهُ جُرَّتِي وَحَيْبَتِي۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی عام نانا تے دادا ہوندہ ہے جڑا اپنے دوتریاں پوترے نو دکانہ دے کے جاندہ ہے، مکان دے کے جاندہ ہے، روپے پیسے دے کے جاندہ ہے۔ آج محمد پاک دنیا تو پردہ کر کے جا رہے ہیں، اپنے دوتریاں نو او خیرات دے کے جا رہے ہیں جڑی مٹن والی بھی نہیں ہے، کم بھی نہیں ہونے والی۔ حضرت سیدہ زہرا کہنیاں نے آقا جی او کڑی خیرات ہے، فرمایا اے زہرا اپنے مقدر تے ناز کر، حسن پتر نو میں اپنی سخاوت دا وارث بھی بنا رہے ہیں، اپنی سرداری والی پگ دا وارث بھی بنا رہے ہیں۔ اما الحسن فلہو جودی و سعددی، حسن کے لیے میری سخاوت بھی ہے اور میری سرداری بھی ہے۔ وَأَمَّا الْحُسَيْن فَلَهُ جُرَّتِي وَحَيْبَتِي، حسین نو میں اپنی جرت، اپنے روب اور اپنی حیبت کا وارث بنا کے جا رہے ہیں۔ اس واسطے برادران گرامی قدر، او حسین اپنے آقا کریم نے ایڈا پیار کرنا والا، او امام علی مقام امام حسین میرے کریم آقا دے کندھیاں تے چڑھ کے کھیڈنا والے، حضور نہ پیار کرنے والے نے جدو انہوں نے اتنیاں محبت اپنے نانا جی کو لیاں نے، حسین بھی لج پالے، حسین دا نانا بھی لج پالے۔ جدو دین تے اوکھا ویلا آیا، امام حسین نے دیکھیا میرا نانا میرا ایڈا پیار کر دے، میری خاطر سجدے لمبے کر دے نے۔ جدو سرکار سجدے اندر ہوندے سن، امام حسین آ کے کنڈ تے بہ جاندے سن۔ اللہ دی قسم میرے آقا اس ویلے تک سجدے چو سر نہیں سن چاہندے، جدو تک امام حسین اپنا اتے زمین تے تشریف نظر لے کے آندے، سر مبارک تھا سجدے اندر، نماز آقا پڑھا رہے تھے، سر مبارک تھا سجدے اندر، نماز آقا پڑھا رہے تھے، آقا آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے، ماحول ایسے میں مسکراتے حسین تشریف لا رہے تھے، پشت انور پہ چڑھ کے حسین دنیا کو بتلا رہے تھے کہ ملے گی جنت پیے گا کوثر، قبر میں اس کو ہی چین ہوگا، ملے گی جنت پیے گا کوثر، قبر میں اس کو ہی چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا۔ میرے
بھائیو میں عرض کرنا چاہنا امام علی مقام امام حسین جدو مدینہ پاک اندر نے اپنے نانا جان دے روزے ہوتے آئے نے آکے کہندے نے نانا جی میں نہ جو ویلا یاد آ رہا میں نے تو ساں جھولی اندر بیٹھا کے کھڑان دے رہے ہو کدی موڑیاں تے بہان دے رہے ہو کدی سینہ نہ لگان دے رہے ہو نانا جی آج وفاواں دے بدلے دین دا وقت آ گیا اونج تے میرا دل مدینہ چھڑن نو نہیں تیار پہ آندا میرے بھائیو جڑے مدینہ پاک جا چکے نے اس گل دی گواہی دین گے جدو مدینے تو واپسی دا ویلا آندا ہے چٹیاں داڑیاں نے بابے ڈھائی مار کے روندے پے ہوندے نے سونیا تساں مدینے بلایا ہن ویلا واپسی دا آ گیا ہے دل تے مدینے تو جدا ہون دا نہیں کردا پیا لیکن سونیا مجبوری ہے واپس جانا بھی ضروری ہے میرے واسطے قانون تے عمل کرنا بھی ضروری ہے میرے بھائیو میں سمجھونا ہے گل چاہنا چوکی بھاگٹ چ پیدا ہونے والا چوکی بھاگٹ اندر جوان ہونے والا پاکستان اندر زندگی گزارنے والا جدو مدینہ پاک اندر جاوے چند دن مدینہ دا مہمان بنے اور او دے واسطے مدینہ چھڑنا اوکھا ہو بندہ ہے سوچو تے صحیح زہرا دے لال واسطے مدینہ چھڑنا کیڑا اوکھا ہوئے گا زہرا دے شہزادے واسطے مدینہ میں واپس ہونا کیڑا مشکل ہوئے گا ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی تیرا سونا امام حسین زی شان چلیا تیری مہر نبوت تے بین والا او چڑھ کے نیزے تے پڑھن قرآن چلیا ویکھ اصغر اکبر نال عباس جوان چلیا اساں مسافراں پھر نہیں آمنا تیرے دین تو ہون قربان چلیا میرے بھائیو امام علی مقام امام حسین اپنے نانا جان دیاں دعاواں لے کے اپنے نانا جان دی بارگاہ وچ اجازتاں لے کے اپنے نانے دے دین دا جھنڈا اونچا کرن واسطے جا رہے نے رات دیاں تنہائیاں دے اندر جنت البقیع دے اندر اپنی امی جان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ دی قبر پاک تے حاضر ہوئے نے پڑھ کے فاتحہ ماں دی قبر تے پیا شاہ حسین امام پکار دے میرا بولیا چالیا معاف کری امی اے سلام ہن آخری بار دے تیری گود اندر لکھاں سکھ پائے ہن دکھاں دا بار پیا مار دے میرے خون دی دین نو لوڑ پہ گئی تائیوں کربل سفر سوار دے امام علی مقام امام حسین اپنی امی جان دی قبر تو جدا ہو رہے نے میرے بھائیو آج ساڑھے علاقے دا کوئی جوان بیرون ملک جا رہا ہوئے اپنی پڑھائی واسطے جا رہا ہوئے یا کمائی واسطے جا رہا ہوئے لکھاں روپے بھر کے جاندہ پہ ہوئے پتہ ہوئے 2 سالاں بعدو واپس آوینا 5 سالاں بعدو واپس آوینا جدو ساریاں نو مل لیندے ماں نو ملن دی واری ہوندی ہے اللہ دی قسم ماں بھی روندی پئی ہوندی ہے پتر بھی روندا پہ ہوندا ہے حالانکہ اپنی مرضی نال جا رہے ہوندے نے کدی ایئرپورٹ تے جا کے ویکھو جتھے بین الاقوامی روانگی دا پورشن ہوندا ہے لوگ بہنا برا ڈھائی مار کے روندے پے ہوندے نے اے حسین اپنی امی دی قبر تو جدا ہو کے جا رہا اے حسین 2 سالاں واسطے نہیں جا رہا اے حسین 5 سالاں واسطے نہیں جا رہا حسین ہمیشہ ہمیشہ واسطے مدینے دیاں گلیاں چھڑ کے روانہ ہو رہا سوچو تے صحیح میرے آقا حسین دے درد دا کے عالم ہوئے گا امام حسین نو پتا میں بھائی حسن دی قبر تو جدا ہو کے جا رہا ہوں نانا جی دے روزے تو جدا ہو کے جا رہا ہوں میرے بھائیوں بڑا دردہ والا منظر ہے جدو امام حسین اپنے گھر وچوں روانہ ہو رہے ہوں گے گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدو کربل دا شاہ سوار چلیا انج کوئی نہیں ٹردا گھراں وچوں جویں اج زہرا دا لال ٹریا اے تے جگرا حسین دا جان دا اے او کیویں چھڈ کے بیٹی بیمار ٹریا روندا ہویا حسین زی شان سائم جندرے امی دے گھر نو مار ٹریا
لیکن کس واسطے گئے نے؟ دین دی خاطر گئے نے، کمائی واسطے نہیں گئے، اپنے نانا جانا کیتے ہوئے وعدے نبھاؤن واسطے گئے نے۔ انشاءاللہ اے محبتاں دی داستان اسی سٹیپ بائی سٹیپ اگے بڑھاواں گے۔ ہن ایک نکا جہا شکوہ میں کرنا چاہتا، اجازت ہوگی تے کر لواں جی؟ 2 منٹ ٹائم تہاڈا توجہ نال چاہیے۔ پچھلا جمعہ آئی 8 محرم، کہ محرم آئی 8 محرم، تے 8 محرم نو جڑے لوگ اتنے موجود نے انہوں سنیا ہوئے گا کہ میں اے گل سمجھائی کہ نبی دی آل دی محبت کیوں ضروری ہے۔ یاد ہے تو نبی دی آل دی محبت کیوں ضروری ہے؟ او دی وجہ اے آئی کہ اسی اگو پورا مہینہ نبی دی آل دی گلاں کرنی آئیاں، میں بیس اس وجہ تو بنائی تاکہ پتہ لگ جاوے کہ اے ذکر کوئی عام نہیں، اے پاکاں دا ذکر خدا بھی سنایا، سونے مصطفیٰ بھی سنایا۔ جنہ اے سنیا یقیناً تازہ ہوئے گی گل ذہن اندر، ریکارڈنگ ہوندی پئی ہے، لوگاں نے یقیناً محفوظ کیتا ہوئے گا۔ اچھا جمعہ پڑھا کے جدو چلا گیا میں گھر، میں نے کسی بندے نے کال کی تھی، اس آکے جی خطیب صاحب گل کر دے پہ ہو، میں کہ جی تسی 8 محرم آئی تے شہادت کیوں نہیں سنائی؟ میں کیا بھائی سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہوندہ، جلسے دا مزاج ہو رہندہ تے جمعے دا مزاج ہو رہندہ۔ میں تقریباً 20 سال ہو گئے نے جمعہ پڑھانے پہ ہاں تے ہر سال ایک ترتیب ہوندی ہے۔ اسی پہلے فضائل اہل بیت بیان کرساں دے، شان بیان کرساں دے، او دے تو بعد مرحلہ بار اسی شہادت کی سنو ساں۔ میں کیا اسی اگے کدی شہادت نہیں سنائی، ساڑی ریکارڈنگ بیک لو، بس میں مدینہ ساڑا یوٹیوب چینل ہے ادھے تو سن لو، اسی شہادت پڑھساں دے۔ اسے کہ نہیں جی 8ویں محرم ہوئے تو تسی اولیاں پہلیاں گلہ مار دے رہو، شہادت نہ سنا دو، اے گل کیویں ہو سکتی ہے؟ میں آکھیا میرے بھائی ترتیب ہوندی ہے، ایرا پیڑو بندہ دیواراں بعد وچ بندیاں لنٹر تاں پوندا، تو میں پہ آدھاں با آج ہی لنٹر پا چھڈو، اے تے گل نہیں نا۔ ہن اگلا مہینہ پورا اسی شہادت اگر پہلا بیان کیتی تو اس تو بعد کے بیان کرساں؟ اس آکھیا نہیں جی دوان اس گل دا جواب دینا پوسی با تسی شہادت کیوں نہیں سنائی؟ میں کہنا ٹھیک ہے میں دے سن جواب، گل مک گئی تو تک۔ اس تو بعد میرا دوست میرا بھائی ہے شہباز سیلوی بیٹھا، اس نو بھی اس بندے نے بلایا، میں نے آکھیا نا کہ شہادت تساں کیوں نہیں سنائی؟ انہوں نے آکھیا جی او دے کولو پوچھ کے میں دس با اس شہادت کیوں نہیں سنائی؟ ہر پاس سے شہادت پڑھی ہوئے، تریوی بھی شہادت پڑھی ہوئے، حالانکہ تریوی جمعہ میں ہی پڑھایا، غوثیہ مسجد بھی شہادت پڑھی ہوئے، فلانی جگہ بھی شہادت پڑھی ہوئے، اس سن شہادت کیوں نہیں سنائی؟ شہادت رہا ان کوئی ویر ہے؟ اس بڑا سمجھایا شہباز لیا سامنے دوڑے بیٹھے ہوا، بڑا سمجھایا، بڑیاں گلنا کیتیاں کہ یار ایک ترتیب ہوندی ہے، محفل جلسے دا اور نظام ہوندہ، وہ دے بھی ڈائریکٹ وہی چیز بیان کرنی ہوندی ہے جڑی لوگ ڈیمانڈ کرن، تے جمعے ہوتے سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہوندہ۔ اس آکھیا نہیں بھائی اس دسنا با شہادت اس کیوں نہیں سنائی؟ اور میں تسی دسو ادھے میری کوئی غلطی ہے؟ دسو جی میں پچھلے جمعے ہوتے 8ویں محرم نو کربلا دے ذکر تو علاوہ کوئی اور ذکر کیتا، نبی دی آل دے ذکر تو علاوہ کوئی اور ذکر کیتا؟ اس رویے نال اور اس انداز نال دھمکی دے کے آخنا بتین دسنا پوسی بتوں شہادت کیوں نہیں پڑھی؟ یہ گل درست لگ دی ہے؟ شہباز میں تو قسم میں جانتا ہی نہیں، اللہ دی قسم میں نہیں جانتا۔ شہباز چلو دس دیو، کوئی نہیں مسئلہ، دس دیو، دسو شہباز، دس دے دس دے۔ عجیب گل ہے جی ہاں۔ اور میں نا جناب میں جمعہ پڑھان تو بعد نا میں نا تواڈی مہربانی جٹ صاحب تسی میں نے اس نے جٹ صاحب شہباز نے میں دسیا جی میں حقیقت نہیں جانتا کہ خان پوڑی کو بندے دینا جس میں اچھا خان عجیب گل ہے یار